نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلی علیہ حسنین کریمین علیہ السلام کی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مشابہت کے ساتھ باطنی مشابہت بھی نصیب ہوئی تھی. اس ضمن میں جیسے آپ کے سامنے آپ کے سخاوت کے چند ایک واقعات بیان کیے گئے تھے. آج مسابقت الی الخیر ہو یا قرآن مجید وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم ہو یا بیمار پرسی ہو، تو نیکی کے اندر یہ سبقت کرنے والے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ مبارک تھا کہ آپ بھی نیکی میں رغبت بھی دلاتے اور نیکی میں پہل کرتے، نیکی کر کے دکھاتے، لوگوں سے درگزر والا معاملہ فرماتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت مطہرہ میں رہے، مگر کبھی حضور علیہ السلام نے اف نہ فرمایا. اسی طرح حسنین کریمین علیہ السلام کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ، آپس میں خدمت گاروں کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ درگزر فرماتے، یہاں تک کہ کسی خادم سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو آزاد فرما دیتے. کسی خادمہ سے کوئی غلطی ہوتی، کچھ تمنا کرتی، ہدیہ چاہتی، تو حسنین کریمین حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں آزاد فرما دیا کرتے تھے. مگر ایک پہلو سیرت حسینی علیہ السلام کی جس سے ہم دور ہیں کہ اور اصل اس ماہ محرم الحرام میں ایک میسیج وہ یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار، ان کے سیرت پر پڑھ کر، سیرت کا مطالعہ، سیرت سن کر اس پہ ہم عمل کریں. تو اس چیز کے اندر بھی ہم بہت ہو رہے ہیں. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، کوئی ذرا سی خفگی ہے، تو پھر یہ مرتے دم تک ناراضگی چلتی ہے. ذرا سی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر کبھی بھی زندگی میں ان سے راضی نہیں ہوتے اور نہ ہی راضی ہونے میں پہل کرتے ہیں الا ماشاء اللہ کوئی فریق ثالث دو کے درمیان صلح کرا دے. محمد بن علی علیہ السلام یہ حضرت امام علی مقام سے ان کی کچھ خفگی اور ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے امام علی مقام کی طرف رکا لکھا. اور رکا کیا تھا؟ آپ رکا لکھ کر بھیجتے ہیں کہ سنو، جہاں تک والد محترم کا تعلق ہے تو اس فضیلت میں تو ہم دونوں برابر ہیں، اور جہاں تک والدہ کا تعلق ہے تو اس میں جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے، خاتون جنت ہے، تو آپ نے رکے میں لکھا کہ پوری کائنات کی عورتوں کو ملا لیا جائے، جمع کر لیا جائے، مگر پوری کائنات کی عورتیں سب مل کر بھی آپ کی والدہ ماجدہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ عورت تھی. لہٰذا انہوں نے کہا، تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، لہٰذا جیسے ہی میرا رکا آپ پڑھیں تو آپ فوراً میرے پاس حاضر ہو جائیں، اپنا لباس تیار کریں، جوتی پہنیں اور میرے پاس آ جائیں. یا یہ رکا امام علی مقام نے پڑھا تو آپ جان گئے کہ میرا چھوٹا بھائی مجھے حضور علیہ السلام کا قول مبارک یاد کروا رہا ہے، حدیث مبارکہ یاد کروا رہا ہے جو میں نے سنی ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے ناراض رہے. اور فضیلت کس کو ہے؟ فضیلت اس کو ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے. تو میرا چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ اس فضیلت میں وہ مجھ سے سبقت نہ کرے بلکہ یہ فضیلت بھی میرے حصے کے اندر آئے. لہٰذا امام علی مقام نے لباس زیب تن کیا اور فوراً اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے صلح کر لی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ تھے محبت اور مسابقت اور ایک دوسرے کو فضیلت دینا، ایک کے ساتھ بامی پیار محبت کا تعلق. اب ایسا ہی معاملہ
امام علی مقام کا ہوا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ اب کیونکہ امام حسن آپ بڑے تھے تو جب ناراضگی ہوئی کسی بات کے اوپر تو امام حسن علیہ السلام حاضر ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور حاضر ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی بار بار تیار ہوا کہ اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور صلح کر لوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ نیکیوں میں اپنے بڑے بھائی سے سبقت لے جاؤں۔ یقیناً میرے بھائی کو حدیث مبارکہ یاد ہوگی اپنے نانا جان کی کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہے، تو 3 دن پورے نہ ہوئے تھے۔ ہونے کے بعد امام علی مقام سے آپ نے صلح فرمائی، تو اب حسن علیہ السلام جو آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس، صرف اتنا نہیں تھا بلکہ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کو مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ یہ امام حسن علیہ السلام بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے آئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ کہ صرف عیادت کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مقصد بھی ہے تمہارا؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ صرف امام حسن علیہ السلام کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خریف بنا دیتے ہیں۔ اب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خریف بنا دیتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے، تو سوال کر ڈالا مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر، باب علم کی بارگاہ کے اندر، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، خریف جنت کے اندر ایسی نہر ہے کہ جس سے نہر سے جنت کے جتنے باغات ہیں وہ تمام کے تمام باغات سیراب ہوتے ہیں۔ تو جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، صلح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خریف نہر بنا دیتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں امام علی مقام کو کہ سنو، ناراض تھے تو مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی یاد آئی، 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں۔ اپنے والد محترم جب میں بیمار تھا تو حضرت ابو موسیٰ جب عیادت کے لیے آئے تھے تو ان کی یہ حدیث مبارکہ کی میرے ذہن کے اندر آئی، تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں صلح کے اندر پہل کروں اور کیوں نہ اپنے بھائی کی عیادت بھی کروں اور اس نیکی اس فضیلت کو پالوں۔ تو المختصر میسج یہ ہے، یہ مختصر واقعات کے بعد، کہ یہ ہے سیرت حسینی کہ جسے ہم نے اپنانا ہے اور جس سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ تو ذرا اپنی انا کو ماریں اور محبت کا اظہار اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو پھر ان چیزوں کو اپنائیں، ان اعمال کو اپنائیں، ان ثواب کو اپنائیں۔ ہم کیا ہے کہ بھائی سے ناراض ہیں تو پھر صلح کے لیے پہل نہیں کریں گے، تو بڑا بھائی ہے وہ صلح کے لیے پہل کر لیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اور بیماری میں تو ہمارا معاملہ ایسا ہے، یعنی اس میں تو کوئی بھائی مختص نہیں ہے، چاہے آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار بیمار ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ ایسے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، اور اگر اس سے اظہار ناراضگی نہیں ہے تو پھر بھی ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر رنجش ہے بھی نہیں بھی ہے تو بیمار کی عیادت کیا کرے، حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے، مولا کائنات کی بھی، اور یہی وہ سیرت حسینی کا میسج ہے اس ماہ محرم کے اندر، کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ ناراض کوئی ہے تو اسے منا لیں۔ آج تم کسی کو مناتے ہو، صلح میں پہل کرتے ہو، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تم سے راضی ہو کر تمہیں اپنی دامن رحمت میں جگہ نصیب فرما کر اپنی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت حسینی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔